بہت عرصہ پہلے ایک دور کی مملکت میں ایک بادشاہ تھا۔ وہ بہت باصر اور امیر تھا، لیکن اس کی خوشی کی کمی تھی۔ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ اس کی اکلوتی بیٹی بادشاہی کی شان تھی۔ اس شہزادی کا نام سوہاگی تھا۔ سوہاگی مملکت میں سب کی پسندیدہ تھی کیونکہ وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی مہربان تھی۔ شہزادی کی تنہائی اس کا واحد دکھ تھا۔ وہ محل کے سخت ضابطوں کے تحت اسیر زندگی بسر کرتا تھا۔ بادشاہ نے اسے باہر جانے نہ دیا کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کوئی خطرہ اس پر نہ آ جائے۔ محل کے سامنے ایک بہت بڑا میدان تھا جہاں ہر روز ایک چرواہا اپنی گائیں چرانے آتا تھا۔ اس لڑکے کا نام رحیم تھا۔ رحیم بہت عام سا لڑکا تھا لیکن اس کا دل ایماندار اور خوش مزاج تھا۔ وہ بانسری بجانے میں بہت ماہر تھا۔ اس کی بانسری کی آواز نے گرد و پیش کو جادو سے بھر دیا۔ ایک دوپہر شہزادی نے اپنی بالکونی سے رحیم کی بانسری کی موسیقی سنی۔ اس کا دماغ گہرے سکون اور خوشی سے بھر گیا۔ اس کے بعد وہ ہر روز اس دھن کو سننے کا انتظار کرتا تھا۔ ایک دن شہزادی اپنے باپ کے پاس گئی اور پوچھا، آپ مجھے باہر جانے کیوں نہیں دیتے؟ بادشاہ کچھ دیر خاموش رہا اور بولا، تمہیں باہر نہیں جانے دیتا کیونکہ اس مملکت سے باہر بہت سے خطرات ہیں۔ تم میرا سب سے قیمتی اثاثہ ہو۔ وہاں ڈاکو، چور اور سازشی موجود ہیں جو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ شہزادی نے حیرت سے پوچھا، تو کیا میں ان چار دیواری سے باہر کبھی نہیں جا سکتا؟ بادشاہ نے کہا، اگر تم یہ ثابت کر سکو کہ تم اپنے دفاع کے قابل ہو تو میں تمہیں آزادی دوں گا، لیکن اس سے پہلے آپ مجھ سے سیکھیں گے کہ اپنی زندگی اور بادشاہی کی حفاظت کو کیسے یقینی بنایا جائے۔ شہزادی نے دل میں تہیہ کر لیا کہ وہ اپنی جگہ ثابت کرنا سیکھے گی اور ایک دن اپنے خواب پورے کرے گی۔ ایک دن شہزادی خاموشی سے گھر سے نکلی اور محل کی نیرس زندگی سے نجات کے لیے جنگل کے راستے پر چلنے لگی۔ جنگل کا ہرا بھرا اور پرسکون ماحول اسے مسحور کر رہا تھا۔ پرندوں کے گیت، چشمے کی آواز، ہر چیز اسے کسی دوسری دنیا میں بلا رہی تھی۔ لیکن کچھ دور جانے کے بعد شہزادی نے محسوس کیا کہ ارد گرد کچھ غیر معمولی طور پر پرسکون ہو گیا ہے۔ اسی وقت درختوں کے پیچھے سے ایک خوفناک سایہ نکلا۔ سایہ ایک بھوت تھا۔ تبھی دور سے بانسری کی آواز سنائی دی۔ ایک چرواہا لڑکا دوڑتا ہوا آیا اور شہزادی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ اپنا لاٹھی لے کر بھوت کی طرف چل پڑا۔ چرواہے کی بہادری دیکھ کر بھوت ڈر گیا اور درخت میں چھپ گیا۔ چرواہے کے لڑکے نے شہزادی کو ہمت دی اور اسے بحفاظت محل میں پہنچا دیا۔ شہزادی نے اپنی جان بچانے پر چرواہے کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد سے ان کی دوستی گہری ہوتی گئی اور شہزادی نے چرواہے کی مہم جوئی کی کہانی سب تک پہنچا دی۔ چرواہے کے لڑکے نے شہزادی کو ایک خوفناک خطرے سے بچانے کے بعد وہ ایک عجیب رشتہ بناتے ہیں۔ شہزادی اپنی جان بچانے پر چرواہے کی بہت شکر گزار ہے، لیکن شکر گزاری سے بڑھ کر اس کے دل میں ایک سحر پیدا ہوا، رکل کی ہمت، اور اس کی سریلی بانسری نے شہزادی کے دل پر گہرا اثر چھوڑا۔ چرواہا لڑکا بھی شہزادی کی مہربانی اور نرمی سے دل فریب ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ایک دوسرے کی طرف زیادہ کشش محسوس کرنے لگے۔ شہزادی کو احساس ہوا کہ محل کی شاہانہ زندگی نے اسے کبھی اتنا خوش نہیں کیا جتنا کہ چرواہے کا۔ ایک دن شہزادی نے دلیری سے شاہی دربار میں اعلان کیا کہ وہ چرواہے سے محبت کرتی ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ شروع میں بادشاہ اور ملکہ اس سے بہت حیران ہوئے۔
वो मुआशरे के कवानीन और रियासत के मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद है। लेकिन शहजादी उन्हें कायल करती है कि मोहब्बत कोई तबका नहीं जानती और ये कि इंसान की हकीकी कदर उसके दिल और किरदार में होती। चरवाहे की बहादुरी के किस्से पहले ही पूरी ममलकत में फैल चुके थे। लोग जानते थे कि चरवाहा सिर्फ एक आम लड़का नहीं है, बल्कि बहादुर, जिम्मेदार और ईमानदार है।